دوستو آج ہم ڈسکس کرنے چلے ہیں خوشگوار ازدواجی زندگی کی ابتدائی باتیں۔ میر جمع ہیں احباب حال دل کہہ لے، پھر التفات دل و دوستاں رہے نہ رہے۔ میاں بیوی کا رشتہ جس قدر گہرا ہوتا ہے اسی قدر کمزور بھی ہوتا ہے، لیکن شریعت نے اس کے کمزور پہلو کو مضبوط تر بنانے کے لیے بہت سے رہنما اصول فراہم کیے ہیں۔ نکاح کے بعد جو پیار و محبت میاں بیوی کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالی محض اپنے فضل و کرم سے پیدا فرما دیتا ہے، وہ پیار و خلوص اگر ساری دنیا مل کر بھی پیدا کرنا چاہتی تو نہ کر سکتی۔ اپنا کام ہے صرف محبت، باقی اس کا کام ہے جب چاہے وہ روٹھے ہم سے، جب چاہے مان جائے۔ بعض اوقات لڑکی بھی اجنبی اور لڑکا بھی اجنبی ہوتا ہے، بعض دفعہ ملک، برادری، زبان، رسم و رواج، تہذیب و ثقافت سب کچھ مختلف ہوتا ہے، لیکن ایجاب و قبول کے چند الفاظ منہ سے نکالنے کے بعد وہ ایک جان دو قالب بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رشتے کو ایک دوسرے کا پہناوا قرار دیتا ہے۔ جس طرح لباس انسان کی آرائش و زیبائش اور ستر پوشی کے لیے ضرورت ہوتا ہے، یہی اہمیت اللہ سبحانہ و تعالی نے زن اور شوہر کی بیان فرمائی ہے۔ یہ شرف بھی اسلام کو حاصل ہے کہ یہاں محبت اور خلوص کے جذبے کے ساتھ اپنی بقیہ زندگی کا ایک طویل حصہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ بانٹتے ہوئے گزار دیتے ہیں، جبکہ غیر مسلم ممالک میں اس پاکیزہ جذبے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تمہاری تلخ نوائیاں کوئی اور سہ کر تو دکھائے، یہ جو ہم میں تم میں نباہ ہے میرے حوصلے کا کمال ہے۔ زن و شوہر کے رشتے کے مابین خلوص و محبت کو جھوٹی انا کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے۔ معمولی اور سطحی باتوں کو بنیاد بنا کر خاندانی بھرم کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اب گل سے نظر ملتی ہی نہیں، اب دل کی کلی کھلتی ہی نہیں۔ اے فصل بہاراں رخصت ہو، ہم لطف بہاراں بھول گئے۔ دوستو، کہیں نان و نفقہ میں بڑھوتری کا مطالبہ سبب ہے، کہیں آزادی نسواں کا یہ فریب، کہیں ناجائز مطالبے وجہ و اسباب ہیں، اور کہیں شکوک و شبہات ان کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں، کہیں شریعت سے تصادم تفرقوں کا سبب ہے، کہیں چھوٹوں اور بڑوں کے حقوق کی عدم ادائیگی کا مسئلہ ہے۔ تلخ نوائی اس چمن میں میری گوارا کر، کبھی زہر بھی کرتا ہے کار تریا کی۔ آج کل ہر گھر میں فساد برپا ہے، کہیں لڑائی جھگڑے اور بے شمار الجھنیں ہیں، تو کہیں میاں بیوی کے تعلقات خراب ہیں، کہیں اولاد والدین کی نافرمان ہے، تو کہیں والدین اور اولاد کے صحیح حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اکثر و بیشتر ذرا سی بات پر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، ہر گھر میں پریشانی ہے۔ ان سب مسائل اور فساد کا اصل سبب صراط مستقیم کی ہدایت، قرآنی اور دینی ہدایت سے دوری ہے۔ قدورتوں کا شکار ہے، گھر اجڑ رہے ہیں، کہیں میاں بیوی کا جھگڑا ہے، کہیں ساس اور بہو کا پھڑا ہے، کہیں سسر اور دیور اسباب ہیں، کہیں گھر کے سارے نواب ہیں، کہیں تنازع ہے عمدہ دکان کا، کہیں مطالبہ ہے علیحدہ مکان کا، کہیں لڑکی والے قصوروار ہیں، کہیں لڑکے والے بیزار ہیں۔ لیکن یہ جانے بغیر کہ قصور کس کا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، اسلام نے ہمیں شتر بے مہار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے لیے گھر بسانے کے کچھ گر بتلائے ہیں۔ اس سے بے نیاز جی بٹھا لو اپنی لڑکی کو۔ ہمارے لڑکے کو کوئی رشتوں کی کمی ہے؟ لاکھوں میں ایک ہے میرا بیٹا۔ آگے سے دوسرا فریق بھی ایسے ہی جوابات دیتا ہے، یعنی جو بھی بات کرتا ہے گھر توڑنے کی اور بگاڑنے کی بات کرتا ہے، بنانے کی بات نہیں کرتا۔ ہر جملہ اور ہر بات کاٹنے والی ہوتی ہے۔ خواتین پر اسلام کا بڑا احسان ہے۔ ایک وقت تھا کہ عورت بغیر کسی جرم کے زندہ درگور کر دی جاتی تھی۔ مخصوص ایام میں ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا جو آپ کتے کے ساتھ کرتے ہیں، برتن الگ، کمرے الگ، ہاتھ نہیں لگانا، اس لیے کہ وہ نجس ہو گئی ہے۔ ایک وقت میں ایک عورت 10 خاوند رکھ سکتی تھی، اور یہ نکاح جبرن بھی ہوتے تھے۔ بچہ کس کا ہے اس کا فیصلہ عورت کرتی تھی۔ جب ماں باپ فوت ہو جاتے تو عورت کا وراثت میں کوئی حق نہ تھا، تمام وراثت نرینہ اولاد کی ہوتی۔ لیکن آج عورت کو یہ سب حقوق کس نے دیے؟ آج وہ عورت اسی اسلام کا گلہ کرتی ہے، اسی اسلام کا شکوہ کرتی ہے جس نے اسے حقوق دیے۔ جن پتھروں کو عطا کی تھی ہم نے دھڑکنیں،
انہیں زباں ملی تو ہم ہی پر برس پڑے۔ آج وہ کہتی ہے اسلام سے میری آزادی پر حرف آیا ہے، حالانکہ اس اسلام نے تو اسے آزادی دی ہے۔ دوستو، ہم آنے والی ویڈیوز میں یہ ٹاپک ڈسکس کریں گے کہ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے کون سا رشتہ کیسے اور کس کو شادی کے لیے سلیکٹ کرنا ہے، اور اس کے آگے ہم تمام کے تمام جو ازدواجی زندگی میں مسائل آتے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے، ان کے حل آپ کو بتائیں گے۔ شکریہ۔